بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے چند عمومی مسائل سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور یعنی خصوی ایک مینڈا تھا اس کی قربانی فرمائی، اسی طرح ایک موقع پر خصی بکرے کی بھی قربانی فرمائی۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 میں ایک طویل حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 386، اس کا مطالعہ فرما لیں، اس پر یہ طویل حدیث موجود ہے۔ اگر ایک آدمی عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لے تو یہ جائز ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 5 میں لکھا ہے کہ عقیقے کے جانور میں بھی ایک حصہ، 2 حصے، یہ عقیقے کی قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، قربانی کے جانور میں وہ حصہ رکھ کے نیت کر لیتا ہے تو اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت زمین پر پاؤں بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی وہ اس قدر لنگڑا ہے کہ وہ زمین پر پاؤں ہی نہیں لگا سکتا، اس کا زخم یا اس کا پاؤں اتنا خراب ہے کہ وہ زمین پر نہیں لگا سکتا، ایسے لنگڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی وہ 3 ٹانگوں کے سہارے سے چلتا ہے، چوتھی ٹانگ لگا ہی نہیں سکتا تو جائز نہیں۔ لیکن ہلکا سا لنگڑا پن اس میں موجود ہے، وہ تھوڑا تھوڑا لنگڑاتا تو ہے لیکن 4 پاؤں کے سہارے سے وہ چلتا ہے، چوتھا پاؤں بھی لگاتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ جو جانور پیدائشی طور پر جس کا ایک کان نہ ہو یا کان کا تیسرا حصہ نہ ہو یا تیسرا حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی اس کے کٹے ہوئے ہونے کی مقدار کو آپ ناپ لیں گے کہ اس کا جو کان ہے اس کے اگر 3 حصے کیے جائے تو تیسرا حصہ یا تیسرے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو تب تو قربانی جائز نہیں۔ ہاں، تیسرے حصے سے کم اس کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ باب الترمذی، جامع الترمذی باب الاضاحی میں یہ موجود ہے۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بعض اوقات جانور آپس میں لڑتے ہیں یا جانور دیوار کے ساتھ خارش کرتا ہے تو اپنا سینگ دیوار کے ساتھ مارتا ہے، تو اس کا سینگ ٹوٹنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ جو جڑ ہے وہاں سے بالکل اکھڑ جاتا ہے اور اس کے ماتھے سے خون بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر کسی کا جڑ سے سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو جائز نہیں ہوگی اس کی قربانی، لیکن اگر اس کا سینگ درمیان سے کسی جگہ سے ٹوٹ گیا، مطلب جڑ سے نہیں اکھڑا ہے، ٹوٹا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جانور کی دم اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، 1/3 حصے سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ اعلیٰ السنن میں لکھا ہے، یعنی ایک جانور ہے اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی اسی طرح ناپ کر لیں گے کہ اس کی دم کے 3 حصے بنا لیں گے، اگر تیسرے حصے سے کم اس کی دم کٹی ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن تیسرا حصہ پورا کٹا ہے یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے، بھینس، ان کا اگر ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر 2 تھن خراب ہو تو قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا 1 تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیں جانور میں تھوڑا سا نقص برداشت ہے، زیادہ نقص برداشت نہیں ہے، کیونکہ گائے، بھینس ان کے 4 تھن ہوتے ہیں اور 4 تھن ان میں سے 1 خراب ہوا، 3 ٹھیک ہوئے، تو کیونکہ نقص ابھی کم ہے تو اس صورت میں یہ نقص برداشت ہے، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں یا 3 تھن خراب ہیں اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نقص آدھا ہو چکا ہے یا آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے۔
اب اسی طرح بکری ہے، بکری کا اگر ایک تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ بکری کے تھن ہی دو ہوتے ہیں، اور دو تھنوں میں اگر ایک تھن خراب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا 50% نقص اس بکری کے اندر آ چکا ہے، ایسی صورت میں بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور اگر اندھا ہو، کانا ہو، ایک آنکھ یا آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر روشنی تہائی سے کم ہے، کم اندھا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جانور کی ہم نظر کو کیسے ناپیں گے؟ تو اس کے لیے جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جانور کو بھوکا رکھا جائے، اور بھوکا رکھ کر اس کی آنکھوں پر وہ پٹی باندھ دیتے ہیں، پٹی باندھ کر پھر اس کی رسی کھول دیتے ہیں، اور محدود فاصلے کے اوپر پہلے کھانا رکھتے ہیں، چارہ اس کا محدود فاصلے پر، جہاں تک اس کو نظر آتا ہے تو وہ بھاگ کر جاتا ہے، اس کی جو ہی رسی کھلتی ہے تو وہ بھاگ کر جاتا ہے اور سیدھا ٹب کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں تک اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگلی مرتبہ وہ اس کی نظر ناپنے کے لیے کہ اس کی نظر کتنی ہے، پھر اس کی آنکھ پہ پٹی باندھتے ہیں اور اس ٹب کو 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ دور رکھ دیتے ہیں۔ اب جب اس کی رسی کھولتے ہیں وہ ٹب کی طرف نہیں بڑھتا کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ صورت ہے قربانی کے جانور کے نظر ناپنے کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی نظر اتنی ہے کہ دور کا ٹب اس کو نظر آ جاتا ہے، مطلب زیادہ نظر خراب نہیں ہے، تو اس صورت میں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اتنا وہ اندھا ہو چکا ہے کہ اس کو قریب پڑا ہوا ٹب یا 8-10 فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا ٹب بھی نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے اس کی مکمل بینائی چلی گئی ہے، اس لیے اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ذبح کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مشرک، مجوسی، بت پرست اور مرتد ان سب کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ بدائع الصنائع جلد نمبر 4 میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ان سب فاسد عقیدے والوں کی قربانی نہیں ہو سکتی، لہذا کسائی کے حوالے سے بھی نوٹ فرمائیں اور غور و فکر فرمائیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔